وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما فرغ نزل على المنبر قال: فقلنا يا رسول الله لقد سمعنا اليوم منك شيء لم نكن نسمعه. قال: إن جبرائيل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه. فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك والديه الكبر عنده أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے تمام نمازی، اللہ کرے یہ شوق، یہ جذبہ سلامت رہے اور اللہ تعالیٰ سارے سال اسی طرح سے ہم سب کو مل جل کر بیٹھ کر بات سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کا آغاز کریں، جمعے کی مبارک ساعتیں ہیں، ایک مرتبہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پڑھیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ بزرگوں، اس وقت آج کے جمعے کے اندر جلدی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یا تو رمضان کی آمد تھی اور مہمان آیا، یا اب رخصت کا وقت ہے۔ یقیناً یا تو شوق تھا رمضان تک پہنچنے کا، یا اب اختتام کا وقت ہے۔ اس اعتبار سے یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، لیکن اللہ کرے ہماری زندگی میں اس طرح کے جمعے ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار آئیں۔ بزرگوں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ جمعے کا دن اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا بابرکت دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مبارک دن کے اندر ہوئی، اور اللہ نے دیگر انبیاء کے ساتھ بھی اسی جمعے کے دن اعزاز کا معاملہ فرمایا۔ بہرحال واقعات کافی طویل ہیں، ان سب میں جائے بغیر اتنی بات کہہ دیں کہ اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب ہم یہاں دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو جس دن اللہ رب العزت والجلال اپنا دیدار کرائیں گے وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ جنتی جب سب نعمتیں جن کو مل چکی ہوں گی ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، جس کا نام آتا ہے میدان مزید۔
اور سب لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے تو ایک جملہ لکھا ہے کہ جس طرح جمعے کے دن خطیب خطبہ دیتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بالکل صورتحال ایسی ہی ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب خطبہ دیا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے، اور جو خطیب کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے نورانی اوصاف اور تجلیات سے اتنا قریب ہوتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب سب نعمتیں مل جائیں گی، حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گے کہ کیا کوئی نعمت رہ گئی؟ بندے کہیں گے کہ اے اللہ سب کچھ تو دے دیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ کہا نہیں کچھ باقی رہ گیا۔ کہا کس سے معلوم کریں، آپ ہی بتا دیں کیا نعمت باقی رہ گئی؟ اللہ فرمائیں گے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ جن لوگوں کے پاس تم جمعے کے دن جہاں جا کر جن کی باتیں سنتے تھے جاؤ ان سے معلوم کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی علماء امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کریں گے، آئیں گے علماء امت کے پاس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو علماء امت یہ کہیں گے کہ ابھی اللہ کا دیدار باقی ہے، ابھی اللہ کو جس ذات کے لیے ہم سجدے میں رہ کر سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی اللہم لک الحمد ولک الشکر، کبھی جس ذات کے لیے بھوکے رہے، جس ذات کے لیے راتوں میں کھڑے ہو کر تراویحاں پڑھیں، اس ذات کو دیکھو تو صحیح۔ اس وقت یہ رہنمائی کریں گے اور تمام لوگ پھر اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے۔ لکھا ہے کہ وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اس اعتبار سے جمعے کا دن، اور وہ بھی رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ بہرحال جمعے تو آئیں گے لیکن رمضان کا یہ جمعہ اس کے بعد آنے والا نہیں ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جلدی سے 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آیا پورے رمضان المبارک میں ہم نے اپنی مغفرت کے اسباب اکٹھے کرائے ہیں یا نہیں کرائے ہیں؟ بزرگوں، اگر یہ ہم سے نہ ہو سکا تو میں کہتا ہوں کہ بڑے فکر کی بات ہے، اور اگر یہ کہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے تو کوئی وجہ نہ ہوگی۔ یہ جملہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک جیسا مہینہ جس کو ملا اور اس نے اپنی مغفرت کے اسباب کو اکٹھا نہ کیا، اس کے اوپر لعنت پڑتی ہے۔ میں نے حدیث کے الفاظ ابھی آپ کے سامنے پڑھے خطبے کے اندر کہ اللہ کے نبی نے ممبر کے اوپر پہلے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اللہ کے نبی کی نقل کرتے تھے، صحابہ بھی اللہ کے نبی کی وجہ سے آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا آمین، صحابہ نے بھی فرمایا آمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ غالباً یہ جمعے کا دن تھا کہ صحابہ بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے یہ جملے دہرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آج آپ سے سن لیں، اللہ کے نبی سے زیادہ اس امت کے لیے نہ کوئی شفیق ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی مہربان ہوا ہے نہ ہوگا، سب سے زیادہ مہربان میرے آقا ہیں، اور ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں کائنات کے دلارے آمنہ کے در یتیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے امتی بنایا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اسی ماہ میں ایک رات گزری ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور گزرے گی یا ہو سکتا ہے آئندہ آنے والی ہو، اس رات کے جاگنے کے لیے اگر ہم 360 راتیں بھی جاگ لیتے تو تھوڑا تھا۔ میرے آقا کی امت پر اللہ نے کرم فرمایا، کہا کہ 360 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، 30 راتیں جاگ لو۔ اللہ کے نبی نے اس رات کے انتظار کے لیے 20 راتیں جاگی، اعتکاف کیا، نہیں ملا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور 10 راتیں جاگ لو۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں لازمی طور پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شب قدر مل جائے گی۔ پھر اللہ کو ترس آیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اللہ نے فرمایا بہت زیادہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو طاق راتیں جاگ لو، اور پھر کہا اگر چلو چھوڑو طاق رات میں سے 21 نکل گئی، 25 نکل گئی، 27 کو جاگ لو، کچھ نہیں کر سکتے تو عید کی رات آ رہی، آپ دیکھیں لمحہ بلمحہ قدم بقدم اللہ رب العزت والجلال نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر کس قدر شفقت کا اور رحمت کا معاملہ فرمایا۔ وہ نبی رحمت جب منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آمین۔ صحابہ نے فرمایا کہ کیوں کہا ہے اللہ کے نبی آپ نے آمین؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ من ذکرت عنده، جس کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے، بعد من ادرک کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص، کہ من ذکرت عنده جس کا آپ کا ذکر جن لوگوں کے پاس کیا جائے، فلم یصلی علیہ وہ آپ پر درود نہ بھیجیں تو آپ ان پر بددعا کریں، اللہ ان پر بددعا کرتا ہے، جبرائیل ان پر بددعا کرتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ آمین کہیں۔ تو میں نے آمین کہا اور صحابہ نے آمین کہا، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ غالباً علماء نے لکھا ہے کہ وہ جمعہ کے دن کا موقع تھا، اس لیے بھائیوں یہ جمعہ کا دن ہے، ایک بات طے کریں کہ زندگی میں اگر کوئی کام سب سے زیادہ کریں گے تو وہ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کھول کر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات اس میں امت کا کیا فائدہ ہے آپ سن لیں، ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالی اس کے لیے 100 اس کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے، اور 30 ضرورتیں اللہ تعالی محض اسی دنیا میں پوری اور مکمل فرما دیں گے، اور باقی 70 کو اللہ تعالی آخرت کے لیے جمع کریں گے۔ بڑا اچھا موقع ہے، کیا معلوم کہ ہمیں آئندہ رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی چیز رخصت ہوتی ہے تو ذرا سا غم منایا جاتا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہوتا ہے؟ رخصتی کے وقت تو ذرا آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ہم خوشی مناتے ہیں۔ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی رخصتی کی خوشی نہیں ہے، ہم تو چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال رمضان جیسی برکتیں ہمارے اوپر نازل فرما دے۔ یہ خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ رمضان المبارک کے گزارنے کی توفیق دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر دفن کیا، اللہ نے ہمیں استطاعت دی کہ ہم نے رمضان کی عبادتیں کی، یہ ان عبادتوں کی خوشی ہے۔ عید کا دوگانہ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اور کون سا موقع ہوگا کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک درود کے بارے میں کہ قیامت کے دن جو بہت زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، یا ایک حدیث میں آتا ہے من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ 100 مرۃ جاء یوم القیامہ علی وجهه نور يقول الناس أي شيء كان يعمل هذا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے چہرے پر ایسی رونق عطا فرمائیں گے کہ لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے، کون سا خیر کا کام ہے کہ تمہارے چہرے سے آج نور برس رہا ہے۔ بہرحال درود شریف کے اپنے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، کہ بخیل ہے وہ آدمی کنجوس ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور سنیں، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ جب قبر میں تشریف لے جائیں گے درود پڑھنے کا فائدہ کیا؟ مٹی جسم کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کے جسموں کو یا مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہوگی، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں حیات ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، چاہے کوئی دور سے بھیجے یا قریب سے بھیجے۔ اور فرمایا کہ نام بنام پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے مجھ پر درود بھیجا ہے۔ لہذا جمعے کا آخری آدھا دن باقی ہے، آدھا دن گزر گیا، چلتے پھرتے جتنا ہو سکے آپ درود کی آج کے دن تو زیادتی کریں اور روزانہ کا معمول بنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی درود بھیجتا ہے اللہ 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ اور ایک درود آتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے 70,000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ اس درود کے بارے میں آتا ہے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس درود کو پڑھا اللہ تعالی کی طرف سے اتبع 70 کاتبا الف صباح، کہ 70,000 فرشتے 1,000 دن کی صبح تک، الف صباح کا ذکر ہے حدیث میں، اتبع 70 ملکا، 70,000 فرشتے، کاتبا نیکیاں لکھنے والے۔ اور فرشتے تھکتے نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، اللہ نے ان کو نورانی اوصاف عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ لہذا اگر ہو سکے اس درود کا بھی اپنی زبان پر ورد رکھیں، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ یہ تو میں نے بتایا کہ جب اللہ کے نبی نے پہلے سینے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، اور وہ در حقیقت بد دعا تھی درود نہ بھیجنے والے کے لیے کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی کا نام نہ لیا جائے یا درود پڑھا جائے اور لوگ نام سن کر درود نہ بھیجیں تو اس کے اوپر بد دعا بھیجی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ آدمی جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ میں نے بتایا کہ یہ خیر کا، رحمت کا، صبر کا، غفران کا،
عظیم مہینہ تھا جو رخصت ہو رہا ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی چند دن باقی ہیں، اگر نہیں ہوا تو آنے والی راتوں کو بازاروں کی زینت یا ہوٹلوں کی زینت بنانے کے بجائے آپ اپنے لیے اللہ کی محبت کو اکٹھا کریں۔ تیسری بات اس حدیث میں جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بعد من ادرک والدیہ الکبر عنده او احدهما ثم لم يدخلاه الجنہ فقلت آمین، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور اتنی خدمت نہ کی کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرا دیتے خدمت کے نتیجے میں، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا کہ والدین جن کے حیات ہیں خدا را ان کی اتنی خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ انہی کی خدمت کے طفیل مجھے اور آپ کو جنت میں داخلہ آسان فرما دے۔ یہ تو حدیث کے اوپر ہم نے بات کی، اور اب آنے والی دو باتیں اور ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھیے رمضان ہم نے بڑے عافیت سے گزارا الحمدللہ، عیدین کی رات آ رہی ہے۔ اللہ تعالی جتنے لوگوں کی پورے رمضان میں مغفرت کی ہے، اللہ تعالی عید کی تنہا ایک رات کے اندر اتنے لوگوں کی انشاءاللہ مغفرت کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا شمار انہی مغفور بندوں میں ہو۔ بزرگوں، سارے رمضان کا تھکا ہوا آدمی اس رات میں تھوڑی دیر جو بھی اللہ توفیق دے عبادت کریں، دعائیں کریں، اور اگر یاد رہے تو حقیر اور اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو یاد رکھیں۔ اور ایک اور بات جو رہ گئی وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی صبح جب رمضان رخصت ہو، عید الفطر کا دن آ رہا ہو، تو میری عیدگاہ میں نہ آئے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیں۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے ہر مسلمان بالغ عاقل یا ہر اس شخص پر جو مالدار ہو، یا مالدار کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان افراد کے اوپر مالدار کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر احناف کے نزدیک 2.25 کلو گیہوں اور حضرات شوافع کے نزدیک 3.5 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش کی رقم یا اس کے ذریعے سے ادا کیا جائے گا۔ یہ ہر مالدار پر اس کے گھر کے تمام افراد کے ذمے لازم ہے۔ یہ کیوں لازم ہے؟ یہ اس لیے لازم ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد ایسا نہ بچے کہ جس کے گھر میں عید کے دن خوشی کا ماحول نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں کیا کیا نمونے دکھلا کر گئے۔ جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سال آپ نے عید کے دن عید کی نماز بھی پڑھی، اور عید کی نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ کھلا میدان ہو، لیکن جہاں کھلا میدان نہ ہو تو جو بڑی مسجدیں ہیں وہاں شریک ہوا جائے۔ البتہ اگر کھلا میدان ہے تو بہرحال کھلے میدان میں افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کو چھوڑ کر عید کے دن مسجد غمامہ آپ نے دیکھی ہوگی جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے عید کی نماز پڑھائی، اور راستے میں جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے اداس بچے کو دیکھا جو کونے میں کھڑا ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی آج میرے والد نہیں ہیں، اگر آج وہ ہوتے تو مجھے بھی عید کے دن عید گاہ لے جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں غم کرتے ہو؟ آج آؤ، آپ جا رہے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں مجمع مسجد غمامہ میں انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے
جانے کا ارادہ ملتوی کیا، پہلے گھر پہ آئے اور گھر پہ آنے کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، بڑا تم مجھ سے کہتی تھی کہ کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آج میں تمہارے لیے ایک مدینے کا یتیم لایا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ لاؤ، پانی لاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ پانی تم ڈالو اور اپنے ہاتھ سے نہلائے گا آج نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے بدن کے میل کو دور کر رہے ہیں۔ خوشبو لگائی آپ نے، حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ حسنین کے کپڑے لاؤ، حسنین کے کپڑے پہنائے گئے اور سرما لگایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے ہیں، تیار کرنے کے بعد فرمایا کہ بیٹا بتا، تجھے تیرا باپ عید کے لیے اگر لاتا تو کیسے لاتا تھا، یا کیسے تجھے میدان میں لے جایا جاتا تھا؟ کہا اے اللہ کے نبی، مجھے میرا باپ کاندھے پہ بٹھا کر لاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج سے محمد تیرا باپ ہے، تجھے اپنے کاندھے پر بٹھا کر عیدگاہ میں لے جائے گا۔ جب راستے سے وہ مقام آیا کہ عید کے دن جہاں بچے کھیل رہے تھے، آج ان تمام بچوں نے دیکھ کر چیخ ماری کہ کاش کہ آج ہم سب یتیم ہوتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہوتے۔ بہرحال عید کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوشی کا اظہار کرو، تمہارے بچے اگر روزانہ پیسوں سے کھیلتے ہیں تو ایک دن تو ایسا کر دو کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہ رہے، کہ کسی کے بچے ایسا نہ رہیں کہ خوشی منانے کا ان کے پاس موقع نہ ہو۔ اللہ آج عید کے دن خوشی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور سن لیں، یتیم کے بارے میں آتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو کسی یتیم بچے کے سامنے پیار بھی مت کرنا کہ کہیں یتیم کے دل کو چوٹ نہ لگ جائے کہ آج اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی ایسے ہی پیار کرتا۔ سن لو، اگر تم نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تیرے اولاد کو یتیم کر کے تجھے قبر کا حصہ نہ بنا دے۔ اس لیے یہ صدقۃ الفطر کا جو مسائل ہیں وہ اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ کوئی گھر خوشی منانے سے باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ موقع ہے کہ آپ فلسطین کے مسلمان اور وہاں کے جو بچے یتیم ہوئے ہیں، جو کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں۔ آخر میں آج کے جمعے میں ایک بار ہم پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں، جمعیت علماء کے افراد نیچے آئے ہوئے ہیں جن کا خرچ جو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ سارے سال جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی طرف سے مقدمات لڑتے ہیں، تقریباً 500 سے زائد رہائی دلوا چکے ہیں۔ پھانسی کے پھندے پر پہنچنے والے افراد کے لیے وہ لوگ ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ سہارا بنے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے افراد کے لیے ان لوگوں نے، اور خاص طور پر حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا خدمات انجام دی ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ وہ آئے ہوئے ہیں یقیناً عید کے لیے، جو لوگ وہاں بند ہیں، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کا تعاون تو کریں، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تعاون کریں۔ اللہ پاک ان حضرات کی خدمات کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور بے گناہ لوگوں کو اللہ تعالی جلد از جلد باہر لائے، اور جو ان کے بچے ہیں اللہ ہم سب کو ان کی خدمت کی اور خدمت گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔